اس لیے امپورٹنٹ بتا دیتا ہوں اور ایسے امپورٹنٹ کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھوں گا. باقی جتنے ہیں ان سے تو پانی کے ایک ایک گھونٹ کا حساب لوں گا. باقی جتنے ہیں ان سے تو پانی کے ایک ایک گھونٹ کا حساب لوں گا, ایک ایک سانس کا حساب لوں گا, ایک ایک نگاہ کے اٹھنے اور بند ہونے کا حساب لوں گا. لیکن تم میرے ہو, تم میرے ہو, صرف 3 سوال پوچھوں گا, صرف 3 سوال پوچھوں گا اور وہ بھی بتائے دیتا ہوں. اللہ نے کہا وہ بھی بتائے دیتا ہوں. تم میرے ہو, تمہیں کامیاب کرنا مقصود ہے, تمہاری کامیابی چاہتا ہوں, تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں, تمہیں حوض کوثر سے جام پلانا چاہتا ہوں, تمہیں جنت کی نہریں دینا چاہتا ہوں, جنت کے باغات دینا چاہتا ہوں, جنت کے لباس دینا چاہتا ہوں. اس لیے تمہیں سوال بتائے دیتا ہوں کہ 3 سوال کروں گا بس. پہلا سوال من ربک, من ربک, بتا تیرا رب کون ہے. یہ ایک زندگی کا سوال. اچھا اس کا جواب رٹ کر نہیں دے پاؤ گے کہ جی ٹھیک ہے مولوی صاحب نے بتا دیا کہ جب سوال کیا جائے من ربک تو جواب میں کہہ دینا ربی اللہ, میں نے یاد کر لیا ہے, اب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں یہ جواب دے دوں گا. تو اس کا جواب رٹ کر نہیں دے پاؤ گے. اس کا جواب زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں دینا پڑے گا, ہر موڑ پر. رات کو سو رہے تھے, فجر کا وقت ہوا, آواز لگی اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس اذان کی آواز پر جو اٹھ گیا اس نے من ربکا کا جواب صحیح کر دیا, اور جو کروٹ لے کر دوسری طرف منہ کر کے سو گیا من ربکا کا جواب غلط ہو گیا. دکان پر بیٹھا تھا, سامان تول رہا تھا, ڈنڈی مار دی, من ربکا کا جواب غلط ہو گیا. جھکتا ہوا تول دیا, من ربکا کا جواب صحیح ہو گیا. بازار میں جا رہا تھا, نگاہیں آوارہ ہو گئیں, من ربکا کا جواب غلط ہو گیا. نگاہیں جھک گئیں, من ربکا کا جواب صحیح ہو گیا. ماں نے آواز دی, منہ پھیر کر چلا گیا, من ربکا کا جواب غلط ہو گیا. ماں نے آواز دی, سر جھکا کر کھڑا ہو گیا, من ربکا کا جواب صحیح ہو گیا. استاذ نے بلایا, منہ پھیر کر چلا گیا, من ربکا کا جواب غلط ہو گیا. استاذ نے بلایا, سر جھکا کر پہنچ گیا, من ربکا کا جواب صحیح ہو گیا. کھانا کھانے کے لیے گیا, کھڑے ہو کر کھانا شروع کر دیا, من ربکا کا جواب غلط ہو گیا. بیٹھ کر کھانے لگا, من ربکا کا جواب صحیح ہو گیا. بہن بیٹی گھر سے بے پردہ نکلی, من ربکا کا جواب غلط ہو گیا. اپنے کو چادر میں چھپا لیا, من ربکا کا جواب صحیح ہو گیا. شوہر کی اطاعت کر لی, من ربکا کا جواب صحیح ہو گیا. شوہر سے بغاوت کر لی, من ربکا کا جواب غلط ہو گیا. زندگی کے ہر موڑ پر یہ سوال میرے تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا. بتاؤ کس کو رب مانا, بتاؤ کس کو رب مانا. ہاں یہ زندگی کا اہم ترین سوال ہے, کس کو رب مانتے ہو؟ رب کون ہے؟ رب وہ ہے جس نے مجھے تمہیں زندگی بخشی. رب وہ ہے جو مجھے تمہیں دنیا میں لایا. رب وہ ہے جس نے زمین کو فرش بنایا. رب وہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا. رب وہ ہے جس نے سورج کو چمکایا. رب وہ ہے جو بارش کے قطروں کو لایا. رب وہ ہے جس نے پھل اور پھول بنائے. رب وہ ہے جو گرمی کو لاتا ہے. رب وہ ہے جو سردی کو لاتا ہے. رب وہ ہے جو دن کو بڑا کرتا ہے, رات کو چھوٹا کرتا ہے. رب وہ ہے جو رات کو بڑا کرتا ہے, دن کو چھوٹا کرتا ہے. رب وہ ہے جو کسی کو بادشاہت دیتا ہے. رب وہ ہے جو کسی سے بادشاہ چھین لیتا ہے. رب وہ ہے جو کسی کو عزت دیتا ہے. رب وہ ہے جو کسی کو ذلیل کر دیتا ہے. رب وہ ہے جو پانی کے قطروں کو الگ الگ ذائقوں میں بدل دیتا ہے. بارش کا ایک قطرہ آسمان سے زمین پر آتا ہے, 500 کلومیٹر کی رفتار سے آتا ہے, لیکن انسانوں کی حد میں داخل ہوتے ہوتے وہ رب اس کو 10 اور 12 کلومیٹر کی رفتار
پر روک دیتا ہے. اگر یہ پانی 500 کلومیٹر کی رفتار سے زمین پر آ جاتا تو نہ سر سلامت، نہ چھت سلامت، نہ گھر سلامت، نہ کھیت سلامت، نہ کھلیان سلامت، سب تباہ و برباد ہو جاتے. رب وہ ہے جو پانی میں بریک لگاتا ہے. پھر یہ پانی زمین پر آتا ہے، کیلے میں جاتا ہے تو کیلے کا مزہ، انار میں جاتا ہے تو انار کا مزہ، گیہوں میں جاتا ہے تو گیہوں کا مزہ، چاول میں جاتا ہے تو چاول کا مزہ، سیب میں جاتا ہے تو سیب کا مزہ، بادام میں جاتا ہے بادام کا مزہ، جو میں جاتا ہے تو جو کا مزہ، ہرن میں جاتا ہے مشک کا نافع بن جاتا ہے، سانپ میں جاتا ہے زہر بن جاتا ہے، بچھو میں جاتا ہے ڈنک بن جاتا ہے، انسانوں میں آتا ہے زندگی کا سامان بن جاتا ہے. رب وہ ہے جو پانی کو لا رہا. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. بتاؤ بارش کے قطرے تم لاتے ہو یا بارش کے قطرے میں اتارتا ہوں. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. بتاؤ کھیتی تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. پھر غور کرو اپنے اندر کہ تمہیں تمہارے رب نے کیسا بنایا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھالا. یہ جتنے بیٹھے سب کی ناک الگ، سب کی آنکھیں الگ، سب کے بولنے کا انداز الگ، سب کے چلنے کا انداز الگ، سب کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ، سب کی پسند الگ، سب کا کھانا الگ، سب کے مزاج الگ، سب کے بالوں کا گھنگریالہ پن الگ. یہ مرد بیٹھے یا عورتیں بیٹھی سب ایک ساتھ بولو، سب کی آوازیں الگ الگ، سب ایک ساتھ چلو، سب کی چال الگ الگ. کیا زبردست بنانے والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنے خوبصورت سانچے میں بنانے والا وہ رب ہے. اس رب نے مجھے تمہیں ایک زندگی دی ہے جس زندگی میں مجھ سے تم سے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایک اللہ کو مان کر اس ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارو. یہی تمہاری زندگی کا سوال ہے، یہی تمہاری زندگی کا امتحان ہے. اور اس سوال کو اس دنیا میں بھی پوچھا جائے گا اور کل مرنے کے بعد بھی رب سب سے پہلا یہی سوال کرے گا. بتاؤ کس کو رب مان کر دنیا میں زندگی گزاری. میرے احکامات تمہارے سامنے آئے، میرے نبی کا پیغام تمہارے سامنے آیا، میرا قرآن تمہارے سامنے آیا، میرے نبی کی زندگی کے طریقے تمہارے سامنے آئے. تم نے کس کو مان کر زندگی گزاری؟ یہ زندگی کا اہم ترین سوال ہے. مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی، بوڑھوں سے بھی، جوانوں سے بھی، ہر ایک سے یہ سوال. ہاں ایک اللہ والی گزری ہیں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، بصرہ کی رہنے والی. دیکھو کسی عورت کا تذکرہ کسی مجلس میں 4 وجہوں سے ہوتا ہے. اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی اولاد کی وجہ سے. ان چاروں میں سے کوئی ایک بات اگر عورت کے اندر ہو تو محفل میں، مجلس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. رابعہ میں یہ چاروں باتیں نہیں تھیں، لیکن آج 1350 سال کے بعد تمہارے اس گاؤں میں رابعہ کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ مال کے اعتبار سے رابعہ غلام تھی، باندھی تھی. غلام کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ خاندان کے اعتبار سے رابعہ خاندان کی غلام تھی تو خاندان بھی ان کے پاس نہیں تھا. شکل و صورت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے حبشہ کی رہنے والی تھی، کالی تھی، ہونٹ موٹے تھے، ناک چپٹی تھی، تو حسن و جمال کی وجہ سے بھی تذکرہ نہیں ہو سکتا. اولاد تو بانجھ تھی، اولاد کے لائق نہ تھی. رابعہ میں یہ چاروں باتیں نہیں تھی. شادی ہو گئی تو روزانہ کا معمول یہ تھا کہ نہاتی، کپڑے بدلتی، شوہر کے پاس آتی، پوچھتی میری کوئی ضرورت؟ وہ کہتے نہیں. تو کہتی اچھا پھر مجھے اجازت؟ وہ کہتے ہاں.
پھر رابعہ ہوتی اور رابعہ کا رب ہوتا، ساری رات مصلی پر گزار دیتی۔ جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے زمانے میں ہی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ پتہ چلا کہ رابعہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو حسن بصری خود چل کر آئے، اور حسن بصری بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے فقیہ اور بڑے حسین، بڑے جمیل اور بڑے خاندان والے اور بڑے خوبصورت، خود چل کر آئے۔ رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے نکاح کرو گی؟ کہنے لگی حسن میرے 4 سوالوں کا جواب دے دو، میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ تو حضرت حسن بڑے علم والے تھے، کہنے لگے پوچھو۔ اطمینان ہو گیا کہ سوال پوچھے گی تو جواب دے ہی دوں گا، اور صرف 4 سوال کہ پوچھو۔ کہنے لگی حسن یہ بتاؤ میری موت ایمان پر آئے گی یا بغیر ایمان کی آئے گی؟ حسن کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ تو اللہ کو معلوم۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کل قیامت کے میدان میں اعمال نامے اڑائے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا کہ بائیں ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ تو اللہ کو معلوم۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ لوگ صراط پر سے گزریں گے، کوئی کٹ کے گر جائے گا، کوئی گزر جائے گا، میں کٹ کے گر جانے والیوں میں سے ہوں گی یا گزر جانے والیوں میں سے ہوں گی؟ کہنے لگے یہ تو اللہ کو معلوم۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ لوگ کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ دوزخ میں جائیں گے، میں جنت والیوں میں سے ہوں گی یا دوزخ والیوں میں سے ہوں گی؟ فرمایا یہ تو اللہ کو معلوم۔ کہنے لگیں جاؤ اگر ان سوالوں کا جواب تمہیں مل جائے تو وہ جواب لے کر آ جانا، میں تم سے نکاح کر لوں گی، اور اگر تمہیں اس کا جواب نہ ملے تو مجھے ان سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے دو۔ جب میری تیاری پوری ہو جائے گی تب میں تم سے نکاح کے بارے میں سوچوں گی۔ اس کے بعد ساری زندگی نکاح نہیں کیا، انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ کو بلایا اور یوں کہا کہ دیکھو میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو خبر مت کرنا، مجھے نہلانا، اور میری یہ چادر ہے اس میں مجھے کفنا دینا، اور جب مجھے کفنا چکو تو 4 آدمیوں کو بلانا اور یوں کہنا زمین پر ایک بوجھ تھا، زمین پر سے چلا گیا۔ ہائے رابعہ بوجھ تھیں یا میں اور تم بوجھ؟ خادمہ نے وصیت کے مطابق نہلایا، کفنایا، لوگوں کو اطلاع کی، جنازہ دفنا دیا گیا۔ کچھ دن گزرے، خادمہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ تخت لگا ہوا ہے اور حشم اور خدام اور نوکر سب موجود ہیں، اور رابعہ مسند لگائے بیٹھی ہوئی ہیں۔ پوچھا رابعہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ یہ تمہارے بھائی مجھے دفنا کر واپس چلے آئے تو قبر میں منکر نکیر آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے سوال کیا من ربکی، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور یوں کہا سبحان اللہ، 40 سال زمین پر رہ کر جس کو نہ بھولی، 4 ہاتھ زمین میں آ کر اسے بھول جاؤں گی؟ 40 سال زمین پر رہ کر جس کو نہ بھولی، 4 ہاتھ زمین میں آ کر اسے بھول جاؤں گی؟ کہ میرے اس جواب پر منکر نکیر کہنے لگے چلو چلو اس سے کیا پوچھنا، اور اتنے پہ ہی اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ ہاں میری بہنوں، تم یہاں جتنی بیٹھی ہو نہ جانے اس میں کتنی رابعہ بیٹھی ہوں، کتنوں کے نام رابعہ ہوں گے۔ تم اپنے نام کی نسبت کی لاج رکھو کہ تم اس دنیا میں اپنے رب کو جان کر اور پہچان کر زندگی گزارنے کے لیے آئی ہو۔ مجھے اور تمہیں سب کو اس دنیا میں اس سوال کے جواب کی تیاری کرنی ہے، من رب، تیرا رب کون؟ اٹھتے بیٹھتے یہ سوال اپنی زبان سے دہراتے رہو اور یہ سوچو کہ میں زندگی کس کو رب مان کر گزار رہا ہوں،
میں نے پیسے کو رب مانا، میں نے طاقت کو رب مانا، میں نے کاروبار کو رب مانا، میں نے کھیتی کو رب مانا، میں نے حکومت کو رب مانا، میں نے جرگے اور طاقت کو رب مانا، میں نے قوم کو رب مانا، یا میں نے اللہ کو رب مانا؟ میں کس کو رب مان کر زندگی گزار رہا ہوں؟ میں کس کو رب مان کر زندگی گزار رہا ہوں؟ یہ زندگی کا ایک سوال ہے جو ہمارے تمہارے سامنے ہر وقت کھڑا ہوتا ہے. بتاؤ کس کو رب مان کر زندگی گزاری؟ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنا تعارف کرایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے بندوں کو میرا تعارف کراؤ. رب کون ہے؟ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، تاکہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں. میرے بندوں کو بتا دو ادعونی استجب لکم، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، تاکہ یہ بندے اپنے رب سے محبت کا رشتہ جوڑ. رب نے بندوں سے محبت کی ہے، رب بھی یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے محبت کرنے والے اور جب رب سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر رب کی نافرمانی مشکل ہو جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اور صحابیات کے بیچ میں محنت کر کے رب سے ایسا محبت کا رشتہ جوڑ دیا تھا کہ صحابہ اور صحابیات یہ جانتے تھے کہ ہم براہ راست اپنے رب سے باتیں کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کی زندگی میں بڑے سے بڑا مسئلہ آیا، وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے مسئلے کا حل ہمارے رب کے پاس ہے اور ہم رب سے ابھی کہیں گے، رب ابھی مسئلے کو حل کرے. ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، 45-50 سال کی عمر تھی، شادی دیر میں ہوئی تھی، بچے چھوٹے. شوہر سے کسی بات پر کچھ کھٹپٹ ہو گئی، شوہر کو غصہ آ گیا اور غصے میں شوہر نے کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. دیکھو یہ دینی مجلس جو ہوتی ہے نا، یہ چائے پینے، پانی پینے، بیڑی پینے، تمباکو کھانے کے لیے نہیں ہوتی. اللہ رسول کی بات، یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کی طرح ہوتی ہے. اس لیے عبادت کو عبادت سمجھ کر کرو گے تو اجر ملے گا، ورنہ تفریح ہے کہ جی سنیما ہال میں بیٹھ کر چائے نہیں پی، آج لائیو دیکھ لیا. دینی مجلس اگر دین کی مجلس کا اور دین کی باتوں کا احترام نہیں کرو گے تو اللہ بڑے غیور ہیں، اللہ بہت بے نیاز ہیں. اللہ ایک طرف کر دیں گے کہ چلو ہٹو تمہاری ضرورت نہیں. آپ بتاؤ رمضان میں 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ نہ پیاس لگتی ہے، نہ چائے کا دل چاہتا ہے، تو ایک آدھا گھنٹہ، بس آدھے گھنٹے سے زیادہ بات نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو شوہر نے بیوی سے یوں کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اور اس زمانے میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے تو طلاق ہو جاتی تھی، اور ایسی طلاق جس کے بعد واپسی نہیں ہو سکتی. خولہ کے شوہر نے خولہ سے کہہ دیا، اب خولہ کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. خولہ دوڑی ہوئی رسول اللہ کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا، غصے میں اس نے مجھ سے ایسا کہہ دیا، میرا باپ بھی نہیں ہے، میرا بھائی بھی نہیں ہے، میری ماں بھی نہیں ہے، میرا کوئی یہاں رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور میرے بچے چھوٹے ہیں، میں ان بچوں کو لے کر جاؤں گی کہاں؟ مجھے ٹھکانہ کون دے گا؟ اور یا رسول اللہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کوئی مجھ سے نکاح بھی نہیں کرے گا، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال.